ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں، جنہوں نے بالکل واقعہ کربلا کا انکار کر دیا. کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھے جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے امام بخاری امام مسلم کو مجھے پتہ ہے کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں، قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں، کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا، قسم نہیں کھا سکتا، اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کریں تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ شبیر صاحب تھوڑا نا تے شبیر ہے، کاش شبیر بھی ہوندے. شبیر آپ کو پتہ ہے کس کا لقب ہے؟ سیدنا حسین کا. نا تے شبیر ہے پر وہی گل ہے گیا نا کہ وہ نا تے عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبد الشیطان والے نے. تو شبیر صاحب سے یہ پوچھیں، یہ قرآن میں جو ہے رحماء بینہم، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے، اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ منکرین حدیث ہیں، ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں. یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے، سورہ تحریم سے، ٹھیک ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال. اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب لوگ ہیں. تو یہ قرآن سے یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس پہ مسئلہ 96 ریکارڈ کرایا ہوا ہے، اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. مسئلہ 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح نہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن ایک طرف سے پڑھتے ہیں. تو قرآن میں جو یہ 3 طبقات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں یہ جو پکے منافق ہیں یہ کون ہے اور ملے جلے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ ملے جلے اعمال اچھے بھی اور برے بھی. اور پھر اسی میں آیا سورۃ الحجرات میں کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، آپ فرماؤ ایمان نہیں لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے جن کے بارے میں آیات آئی تھی. قرآن بات کر رہا ہے نا. اچھا پھر غلطی والا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر کتنے صحاب سے اس معاملے میں غلطی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. تو رحم دل ہونے کا یا یہ معاملات نہیں ہے کہ وہ رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے. اور سیدنا علی نے یہ کچھ کیا، میں بتا رہا ہوں ساری میں نے حدیثیں بتائیں کہ حضرت علی کی ایک ایک جنگ پہ مور لگائی ہے. اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو آمادہ کرو. تو حضرت علی نے وہی کام کیا، تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں جی علی وہ جو ہے وہ تلوار لے کے دوڑ گیا ان کے اوپر. علی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو ڈیوٹی کو نہ پوری کرے تو اسی ہوتے تھوڑے بھی تلوار. اچھا مجھے وہ پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ دیکھو میں کہ ہوں نہیں تمہیں یقین پہ آتا تھوڑے تو شک ہے کہ تسی نہ ہوندے خلیفہ راشد نال، لیکن میں تو خلیفہ راشد نال ہی ہوندا الحمدللہ. جو آج دفاع کر رہے ہیں اس وقت بھی انہی کی دفاع کرتے، ٹھیک ہے، اور دفاع کر کے ناسبیت پھیلا رہے ہیں. دیکھیں بغض معاویہ کسی حدیث میں نہیں تھا، علی سے حب اور علی سے بغض والی حدیث تھی، مسلم 240 نمبر. اور انہوں نے ایک جعلی محاورہ بنا، جیسے وہ بریلوی ہے نا، ان سے جب ہم کوئی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ آگے سے شعر سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے یہ اہل حدیثوں کے جو ناسبی ہیں نا، ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں تو وہ آگے سے محاورہ سنا دیتے ہیں، یہ بغض معاویہ ہے حب علی نہیں ہے. تو آئیے تھوڑے کو جو دلیل مک جائے گی تسی شعر ہی سناؤ گے تو محاورہ ہی سناؤ گے. بغض علی اور بغض اور حب علی یہی ہے حدیث میں. اور بلکہ سنن نسائی کے اندر وہ بڑی خطرناک حدیث ہے، 3009 نمبر سنن نسائی میں، حج کے موقع پہ تلبیہ کا بیان. جب وہ حضرت معاویہ کے دور میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تو ابن عباس کو بتایا گیا کہ تلبیہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. تو باہر نکلے ان کا لبیک اللہم لبیک، معاویہ کی ناک خاک آلود ہو. ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. تو بغض علی تھا اور حب علی تھا، بغض معاویہ حب معاویہ تو کہیں بھی نہیں رہا تھا. یہ تو بات ہی نہیں تھی، تو جعلی باتیں. اور جو آگے سنن الکبری البیہقی میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ انہوں نے بغض علی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا. تو یہ بس جعلی محاورے اور اس قسم کے شعر بنائے ہوئے ہیں
اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. جب دلیل نہیں ہوگی تو محاورے اور شعر ہی ہوں گے. تو یہ ڈکشنری کا محاورہ میں نے ویسے بھی سیدھا کر دیا, میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. اچھا آپ اور یہ بھی یہ جو علی معاویہ بھائی بھائی بالکل جعلی بات ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی, علی معاویہ بھائی بھائی نہیں, نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے. وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دیا ہے کہ سیدنا علی کا قول المصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. ٹھیک ہے, اور قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے, بھائی والی بات کوئی نہیں ہے.